سورہ مریم آیت نمبر 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا صدق الله العظيم۔ فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، اور پھر اسے ایک آواز دینے والے نے آواز دی اس درخت کے نیچے سے کہ غمگین نہ ہو، اللہ نے تیرے پائیں کی طرف ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور کھجور کے تنے کو تم پکڑ کے ہلاؤ، نتیجے کے طور پہ تازہ کھجوریں تمہارے پاس گریں گی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، بس کھاؤ پیو، یعنی کھجور کھاؤ اور پانی پیو، وَقَرِّي عَيْنًا، اور بچے کو دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَن نُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، اور اگر کسی آدمی کی نظر پڑے تو اس کو بتا دینا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے اور میں بھول کے بھی بات نہیں کرتی، میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، اور پھر اس کے بعد وہ بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے اپنے لوگوں کے پاس واپس آ گئی۔ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، تو انہوں نے جب بچے کو دیکھا تو انہوں نے کہا مریم یہ تو نے بہت ہی غلط کام کیا، اس لیے کہ شادی تو ہوئی نہیں تھی۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن تیرا تو باپ بھی کوئی برا آدمی نہیں تھا اور نہ ہی تیری ماں کوئی چھنال عورت تھی۔ فاشارت الیہ، تو پھر اس نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ کہنے لگے ہم کیسے بات کریں ایک ایسے بچے سے کہ جو گود میں چھوٹا سا ہے۔ قال انی عبد اللہ، تو وہ بچہ بول اٹھا، اس نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب عطا کی اور مجھے نبی بنایا اس نے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور اس نے مجھے برکت والا، خیر و برکت والا بنایا جہاں کہیں بھی میں ہوں، ہر جگہ پہ، اور مجھے اس نے تاکید کی نماز اور زکوٰۃ کی جب تک میں زندہ رہوں۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور مجھے اس نے حکم دیا کہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک اور اطاعت سے پیش آؤ۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اس نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور سلامتی ہو اس پہ جس دن اس کی پیدائش ہوئی
اور جس دن وہ مرے گا اور جس دن اس کو دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا۔ یہ ہمارا جو پچھلا درس تھا حضرت مریم کے ہاں بچے کی پیدائش کا، یہ اس کا باقی حصہ ہے کہ وہ سارا واقعہ کس طرح ہوا۔ اس میں ایک چیز یاد رکھنے کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش دسمبر کے مہینے میں ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے وہ جو 25 دسمبر کو کرسمس کا جو جشن مناتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جشن ہے۔ اور اس موسم میں کھجور نہیں ہوتی۔ کھجور کا جو پھل ہے وہ جولائی کے 15 سے بعد اور اگست کے 15 تاریخ تک، یہ جو انتہائی سخت گرمی کا مہینہ ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے۔ اب آگے جو کہ بات آئے گی تازہ کھجور گرنے کی، تو اس لیے میں نے کہا یہ پہلے گزارش کر۔ تو پچھلے سے رابطے کے ساتھ یہ تھا کہ فناداها من تحتها اللہ تخزنی، یہ جو نادا ہے یعنی آواز دینا، اس کا فاعل فرشتہ ہے، اور تحتها میں یعنی اس کے نیچے سے، پہلے اصل میں بات ہو رہی تھی اس کھجور کے درخت کی، کہ اس سے پہلے یہ بات آئی تھی کہ فَأَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَىٰ جُذْعِ النَّخْلَةِ، کہ درد ذیل نے اسے اس درخت کے نیچے پہنچا دیا۔ یہ کھجور کا درخت تھا، جذع تنے کو کہتے ہیں، نخلا کھجور کے درخت کو کہتے ہیں۔ اور جب قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال ہوا بغیر نقطے کے ہے کے ساتھ نحل، تو وہ شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ تو کہا کہ فرشتے نے آواز دی اس کھجور کے درخت کے نیچے سے، اللہ تخزنی، کہ اب تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں مغموم رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو اتنی مغموم تھی، وہ کہتی تھی اے کاش کہ میں مر گئی ہوتی، بھولی بسری چیز ہوتی، کسی کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ یہاں کوئی خاتون تھی۔ قد جعل ربک تحتک سریا، کہا کہ تیرے رب نے تیرے پائیں کی طرف، نیچے کی طرف ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ تخت جو عربی زبان میں لفظ ہے، قرآن پاک میں استعمال ہوتا ہے اور عرب بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کے مفہوم میں کافی وسعت ہے۔ یہ کسی کے نیچے جو، اب مثال کے طور پہ میں کرسی پہ بیٹھا ہوں تو الکرسی و تختی، کرسی میرے نیچے ہے، لیکن جیسے ہم یہاں بیٹھے ہوں تو اس طرف کو اشارہ کرتے ہیں کہ وہ آگے نیچے چلے جائیں، میرا گھر ہے۔ اس کے لیے ہم نے اردو میں بھی نیچے استعمال کیا، عربی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کا ایک اور مفہوم بھی ہے کہ اب یہ جگہ ہم نے کھولی ہوئی ہے اس کتاب میں، قرآن پاک میں، تو اس کا یہ جو حصہ ہے جو باقی ہے اس کو تخت کہتے ہیں اور اس کو فوق کہتے ہیں، اوپر۔ یعنی اگر کسی کو بتانا ہو کہ بھئی یہ جو لفظ ہے مثال کے طور پہ سریہ، تو ہم کہیں گے کہ تخت معافی، کہ نیچے یہ لفظ پھر کہیں بھی نہیں ہے، بس یہیں پہ ہے، اس کے نیچے نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اوپر اس طرف یہ اور بھی کہیں تھا، تو اس طرح بھی یہ اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ تو وہ نیچے کی طرف یعنی تمہارے اس طرف جو ذرا سلوپ ہے اس طرف اللہ نے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ چشمے کو سلوپ کی طرف ہی ہونا چاہیے، اگر وہ اوپر کی طرف ہوتا تو وہ تو پھر ساری جگہ خراب ہو جاتی، اس لیے کہ پانی تو نیچے آنا ہے، تو وہ پہلے سے ہی نیچے اس کو رکھا تاکہ ادھر سے ہی پانی چلا جائے۔ وہ سریا چھوٹے چشمے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کہا کہ تم اس کھجور کے تنے کو پکڑ کے ہلاؤ۔ اب وہ اصل میں ایک استعارہ ہے، جو کھجور کے درخت ہیں ان کے تنے کو پکڑ کے ہلایا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اس کا تنا پہلے نمبر پہ تو کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو وہ ملائم ہوتا ہی نہیں، اس کے تو جب وہ نکلتا ہے تو اس کی وہ خوفناک قسم کی سخت وہ شاخیں ہوتی ہیں، ان کو کاٹتے رہتے ہیں اور وہ اوپر جاتا رہتا ہے، اور وہ جو کاٹتے ہیں وہ ادھر ہی ہوتا ہے، اس کو تو آگ لگتا نہیں۔ اب یہ ایک استعارہ ہے کہ تم ہاتھ رکھو گی تو پھر اس کے نتیجے کے طور پہ تو ساقط
اسقاط اسی سے ہم کہتے ہیں، گرنے کو کہتے ہیں، حمل گرنے کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کرتے، اسقاط حمل۔ تو تمہارے پاس رطباً جنیہ، رطب کہتے ہیں بالکل تازہ کھجور، تو رطباً جنیہ، آج کل تو رطب کھجور کی خاص قسم کو بھی کہتے ہیں، اور وہ بھی ایسے ہی ہوتی ہے نرم سی رطب۔ تو رطباً جنیہ اصل میں کھجور ہے تازہ۔ اب یہ جو تازہ کھجور ہے یہ تو ایک اسی طرح کا معجزہ ہے جیسے معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے، کہ اس کو تو تازہ ہونے کے لیے، پکنے کے لیے وہ اگست کی اور جولائی کی گرمی چاہیے، اور وہ معجزانہ طور پہ تازہ کھجور جو کہ ایک مکمل غذا ہے وہ تمہیں ملے گی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کہا تم کھاؤ پیو، یعنی کھجور کھاؤ، چشمے کا پانی پیو، وَقَرِّي عَيْنًا، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ آنکھوں کی ٹھنڈک اصل میں بچے کو دیکھ کے خوش ہونے والی بات ہے، جس کو دیکھ کے، جس کی پیدائش پہ بہت سخت ناراض تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، مجھے، میرے بارے میں لوگ کیا باتیں کریں گے، وہ کیا سوچیں گے کہ یہ کس قسم کی خاتون ہے، تو اس چیز نے جو مغموم کیا ہوا تھا، کہا تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا جواب اللہ نے دینا ہے، اور اس کا جواب اللہ نے انتظام کر لیا۔ اس بچے کو جو پیدا ہوا بغیر باپ کے، اس کو اس جواب کے ساتھ مسلح کر کے بھیجا۔ بس کہا تم اس کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَن نُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، ہاں کہ اگر کسی بندے کی، کسی بشر کی تمہارے اوپر نظر پڑے تو اس کو کہنا، اور یہ کہنا اشارے سے ہے، یعنی قولی اصل میں کہنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ حضرت مریم کو کہا کہ تم اس کو بتا دینا کہ میں نے روزہ ایک نظر مانی ہوئی ہے۔ یہود کے ہاں جیسے ان کی کتابوں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایک صرف خاص قسم کا ایک روزہ بھی ہوتا تھا جس کو وہ کہتے تھے چپ کا روزہ، اور ویسے بھی اسفار یہود میں خاموش رہنے کو ایک بہت ہی بابرکت اور اچھا عمل قرار دیا گیا، اور یہی عمل ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تاکید کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے بات کرنی ہو حق بات کرے، نہیں تو چپ رہے، نہیں تو خاموش رہے۔ اور پھر خاموشی کے بارے میں اور بھی بہت سے فضائل احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ من صمت نجا، جو چپ رہا، جو خاموش رہا، اس نے نجات پائی۔ اس لیے کہ زبان سے ہم جو کچھ کہتے ہیں یہ ہمارے تمام سارے کے سارے وجود کے اعمال جو ہیں ان میں سب سے زیادہ زبان استعمال ہوتی ہے، اور اس کی ہر چیز جو ہے وہ نوٹ کی جاتی ہے۔ جیسے سورہ قاف میں فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ کوئی لفظ ایسا ہے نہیں کہ جو تم کہو اور اس کے اوپر ایک نگران نہ ہو کہ وہ اس کو لکھ رہا، کرامن کاتبین، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اب یہ جو ہے جب اچھے اور برے کو ان میں سے علیحدہ کیا جاتا ہے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ خاص طور پہ ہمارے ہاں جو بالکل اس قسم کی تو احتیاط ہے ہی نہیں ہے کہ میں زبان سے کیا کہہ رہا ہوں، تو پھر تو وہ زبان جو ہے وہ آدمی کے اعمال، برے اعمال کے پلڑے کو بہت بھاری کر دینے والی ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور دوزخ کیا ہے؟ حصائد السنہ، آپ نے زبان کو پکڑا، حصائد السنہ، خصائد کہتے ہیں، خصید کی جمع ہے، اور خصید کہتے ہیں کھلیان کو۔ ہم جو فصل کاٹتے ہیں پھر اس کو ایک جگہ پہ جمع کرتے ہیں، اور جب مناسب وقت ہو جاتا ہے، وہ اچھی طرح خشک ہو جاتا ہے، تھریشر لاتے ہیں تو بس کو علیحدہ کرتے ہیں اور غلے کو علیحدہ کرتے ہیں، یہ کھلیان ہے۔
یہ کیا ہوا؟ ہماری جو ایک پورے سیزن کی محنت تھی، ہم نے خرچ بھی کیا، ہم نے محنت بھی کی، زمین تیار کی، سارا کچھ کیا، تو وہ ہمیں ملا۔ دنیا میں آدمی جو کچھ بھی کہتا ہے، جو سوچتا ہے، اس کی زبان پہ وہ آتا ہے، تو اس کے نتیجے کے طور پہ اس کو جنت یا دوزخ ملے گی۔ یہ اس کھیتی کا فصل ہے۔ بس دوسری دفعہ اس کو کہا کہ الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی مزرع، جہاں پہ زراعت کی جاتی ہے، یعنی کھیتی ہے۔ بس اس کھیتی میں ہم جو بوتے ہیں وہ کاٹیں گے وہاں پہ جنت یا دوزخ کی صورت میں، وہ فصل ہے۔ اور اس فصل کا جو سب سے بڑا حصہ ہے وہ زبان ہے۔ آدمی اللہ کا ذکر زبان سے کرتا ہے، اور غلط قسم کے جھوٹ جو ہم آج کل سارا دن سنتے ہیں ٹی وی پہ اور اسی طرح اور انٹرنیٹ پہ جو کچھ آ رہا ہوتا ہے، اس میں سے کیا سچ اور کیا جھوٹ ہے کوئی اس کو علادہ کر ہی نہیں سکتا، اور کہنے والے ان کے ہاں کسی قسم کی احتیاط ہے ہی نہیں ہے۔ تو بس یہود کے ہاں ایک روزہ صرف چپ کا تھا، یعنی کھانے پینے کی ممانعت نہیں تھی، لیکن خاموش رہنا ہے، اس وقت سے اس وقت تک خاموش رہنا ہے۔ اور پھر یہاں پہ لفظ کہنے والا جو قالا یقول قولی یہ استعمال ہوا، تو کہا کہ تم اس کو فقولی انی نظرت للرحمن صوما، تو یہ قال جو ہے یہ ہاتھ کے اشارے سے، تیر کے اشارے سے کرنے کو بھی قالا کہتے ہیں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا، قال بیدہ ہی، ہاتھ سے کہا، یعنی صرف زبان سے کہنے۔ اسی طرح بعض اوقات تیر سے یا کمان سے اشارہ کرتے ہیں کہ ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ، اس کو لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کہا کہ تم اس کو بتا دینا کہ میں نے روزہ مانا ہوا ہے چپ کا، اور میں کسی بھی انسان سے کوئی بات نہیں کروں گی، کیونکہ وہ پوچھے گا کہ یہ تمہاری تو شادی نہیں ہوئی، کنواری ہو، تو یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ کہا اس کو یہ کہنا۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، اور پھر وہ اس بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے اپنے لوگوں میں، اپنی قوم میں واپس آ گئی، اپنے گھرانے میں واپس آ گئی۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، جب لوگوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ مریم یہ تو نے بہت ہی غلط کام کر دیا، یعنی ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ بغیر شادی کے تم نے بچے کی پیدائش ہوئی، تو یہ کتنا غلط قسم کا کام ہے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ اب یہاں پہ یعنی ہمیں روایات میں، حدیث میں یہ چیز ملتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجا، تو وہاں پہ عیسائی تھے، اور ان عیسائیوں نے ایک سوال کیا، کہا کہ تمہارے کتاب میں، قرآن میں حضرت مریم کو اخت ہارون کہا، ہارون کی بہن، حالانکہ حضرت ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، وہ سینکڑوں سال پہلے گزر چکے تھے، تو یہ کیسے ان کی بہن ہو گئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ سوال کیا، میں اس کا جواب نہیں دے سکا۔ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں انبیاء کے ناموں پہ لوگ نام رکھتے تھے، اور ان کے بھی قریبی رشتہ داروں میں ایک کزن جو ہے وہ ہارون تھا، اور وہ بہت نیکوکار آدمی تھا، اس لیے قرآن پاک نے اس کی طرف اشارہ کیا، یعنی لوگوں نے اس ہارون کا کہا کہ اپنے ایک لوگوں کی بہن، اور یہ کام کر بیٹھے، ان کا یا اخت ہارون۔ پھر جیسے وہ تخت کا لفظ تھا بڑا وسیع، یہ اخت بھی بڑا وسیع ہے، اس لیے کہ ہمارے یعنی لغت ہے، لغت نے اس کے اوپر بڑی بحثیں کی ہیں، اور کبھی آپ کو فرصت ملے تو آپ سنیں وہ جو فوت ہو گئے احمد دیدات، ان کے اوپر بھی عیسائیوں نے یہ سوال کیے، جو مختلف ان میں یہ سوال بھی تھا کہ یہ بات قرآن پاک میں غلط ہے، تو اس نے بڑا تفصیلی جواب دیا اس کا۔ تو اس میں یہ بات بھی تھی کہ اخت جو ہے یہ صرف بہن کے لیے استعمال نہیں ہوتا، یہ اور بھی مشترک ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ انگریزی میں بھی کہتے ہیں سسٹر کمپنی،
اب کمپنی کی سسٹر جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ یعنی اسی قسم کی ایک اور کمپنی جس نے وہی کام وہی کاروبار کیا، اس کے لیے جیسے یہ انگریزی میں استعمال ہوا ہے ایسے عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس خاندان کی نسبت سے بھی اس کو اخت ہارون کہا کہ حضرت ہارون علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل میں جو ان کی نسل ہے وہ سب کے سب نیکوکار لوگ اور اچھے لوگ تھے، اور مذہبی پیشوائیت ان کے خاندان میں تھی بنی اسرائیل، بس اس کی طرف نسبت کی۔ یہ بھی اس کے اوپر ایک مفہوم اس کا یہ بھی، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تو تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تمہاری ماں کوئی چھنال عورت تھی، تو یہ تم نے یہ کہاں سے سیکھ لیا اور یہ کام کر بیٹھی؟ فاشارت میں، تو اس نے تو خاموش رہنا تھا، خاموش رہ کے اس نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ تو وہ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ ہم تم سے پوچھ رہے ہیں تم اس کی طرف اشارہ کر رہی ہو، یہ ہمیں کیسے جواب دے گا جو پگوڑے کے اندر یا گود کے اندر، مہد دونوں کو کہتے ہیں، مہد پگوڑے کو جھولے کو بھی کہتے ہیں اور گود کو بھی کہتے ہیں۔ ابھی چونکہ وہ پگوڑے والے نہیں ہیں، وہ بہت چھوٹے ہیں، تو وہ گود کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات آئی کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ علم تلاش کرتے رہو، اس کے پیچھے پڑے رہو، مہد سے گود سے لے کر قبر تک، لحد قبر تک۔ تو کہا کہ ہم اس سے کیسے بات کریں کہ جو گود میں بچہ ہے اس کی طرف اشارہ کر رہی ہو کہ یہ جواب دے گا؟ قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یعنی پہلی بات تو آپ نے کی وہ اس شک کو رفع کرنا تھا کہ یہ کوئی ما فوق الفطرت ہستی ہے، یا یہ کہ انسانوں سے کوئی اوپر کی مخلوق ہے، اس لیے کہ بعد کے زمانوں میں ان کو عبداللہ سے تبدیل کر کے ابن اللہ بنانا تھا انہوں نے۔ تو قرآن پاک نے وضاحت کی کہ اس نے تو پہلا لفظ یہ کہا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب عطا کی اور مجھے نبی بنایا۔ اب یہ پنگھوڑے میں تو نبی نہیں ہے، یہ گود میں بچہ جو ہے یہ نبی تو نہیں ہے، یہ اصل میں اپنے نبی ہونے کی خبر دے رہا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنت نبیم و آدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم علیہ السلام کبھی ان کا ہیولا تیار نہیں ہوا تھا، وہ پانی اور مٹی کے درمیان کی چیز تھے، یعنی ابھی وہ بت بنا ہی نہیں تھا، وہ اسٹیچو ہی نہیں بنا تھا، وہ جسم بنا بھی نہیں تھا۔ کنت نبی، میں نبی تھا اس وقت بھی۔ تو آپ نے بھی یعنی اس وقت سے ہی اس نبوت کی خبر دی جو کہ آپ کو اس دنیا میں آنے کے 40 سال بعد عطا ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی گود کے اندر، ماں کی گود میں ہی اس نبوت کی خبر دی جو انہیں ملنے والی تھی، اور اس کتاب کی خبر تھی جو انہیں ملنے والی تھی۔ اب کتاب کے بارے میں یہ یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف رسول ہیں، رسولاً الی بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کی مکمل شریعت جو ہے وہ تورات کے اندر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی۔ آپ کے بعد بہت سے نبی آئے اور ان کو صحائف بھی دیے گئے۔ ہمیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں مختلف صحائف ملتے ہیں، اور آج ایک صحیفے کا تذکرہ بھی ہونا تھا، اور وہ ہے حضرت زکریا کا، کہ وہ بھی آج کے اس درس میں آنا ہے۔ تو وہاں پہ بھی یعنی ان کو دیے گئے، لیکن شرعی قوانین، شریعت ساری کی ساری تورات کے اندر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی اس کا نام انجیل ہے۔ انجیل میں صرف حکمت ہے، آپ دیکھیں گے کہ تورات میں احکامات ہیں، ان کی حکمت نہیں ہے، اور اس حکمت کے نہ ہونے کی وجہ سے
لوگوں کے لیے اس کے اوپر عمل کرنا ایک بڑی مشکل سا کام ہو گیا۔ پھر اللہ نے ان کے اوپر مہربانی کی کہ حکمت اتاری انجیل کی صورت میں، لیکن یہ لوگ اس انجیل کو محفوظ نہیں رکھ سکے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود بھی اپنی اس دنیا کی زندگی میں وہ اہتمام نہیں کیا کہ وہ علادہ کر کے بتاتے کہ یہ میری بات انجیل نہیں ہے، کتاب نہیں ہے، اور یہ بات جو ہے یہ میں اس کتاب کے اندر سے کر رہا ہوں۔ اس لیے بعد کے زمانوں میں لوگوں نے اپنی اپنی معلومات کے مطابق، اپنے اپنے علم کے مطابق ان تقاریر میں سے اس کو علادہ کیا اور لکھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں وہ مختلف نظر آتی ہے۔ ابتداً ان کی تعداد 100 سے زیادہ تھی، لیکن پھر چرچ آف انگلینڈ نے 12ویں صدی میں آ کے صرف 4 جو ہیں کتابیں ان کو سرکاری انجیل قرار دیا۔ ہمیں بازار میں انہی کے ترجمے ملتے ہیں، اس میں لوکا کی انجیل ہے، متی کی انجیل ہے، مرقس کی انجیل ہے۔ یہ جو ہے یہ 4 اناجیل یہ اس میں ملتی ہیں۔ ان کو کہا کہ یہ سرکاری ہیں، باقی ساری نہیں ہیں، اور باقی نہ ہونے کی وجہ جو ہے وہ کسی اور وقت آ جائے گی، وہ برنباس کی انجیل ہے۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور کہا کہ مجھے تو اس نے بابرکت بنایا ہے، یعنی تمہارا جو خیال ہے میرے بارے میں وہ صحیح نہیں ہے، میں تو جہاں کہیں بھی ہوں گا خیر و برکت کا سبب ہوگا۔ اور اس نے مجھے تاکید کی، اوصانی وصیت سے ہے۔ وصیت ہمارے ہاں تو مرنے والا اپنی موت سے پہلے جو آخری پیغام دیتا یا لکھواتا ہے اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں یہ وہ نصیحت ہے جو زیادہ تاکید سے کے ساتھ کی جائے، بے شک آخری ہو یا اس سے پہلے کی ہوئی۔ کہا اس نے مجھے تاکید کی ہے کہ نماز اور زکوٰۃ، اس کی مجھے تاکید کی۔ نماز جو ہے یہ بندے کو اللہ سے جوڑتی ہے، جو اس کا خالق و مالک ہے، اور جو زکوٰۃ ہے وہ اس کو بندوں سے جوڑتی ہے۔ یہی دین کی بنیاد ہے۔ تمام جو الہی دین ہے، جو سماوی دین ہے، ان کی بنیاد وحدت الہ ہے، یعنی بندوں کے اندر مساوات۔ اب یہ مساوات جو اس چیز کو چھوڑ کے، قرآن پاک کو چھوڑ کے جو شور کرتے، ان کو اس کی بنیاد کا پتہ نہیں ہے۔ بنیاد میں یہ بات ہے، وہ وحدت الہ ہے کہ سارے بندے ایک جیسے ہیں، ان کا معبود ایک ہے، اور وہ سارے بندے جو ہیں ان کے حقوق اور فرائض پورے کرنے ہیں۔ ہر ایک نے اپنے فرائض پورے کرنے ہیں، دوسروں کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ وحدت آدم کے قائل ہیں کہ یہ سارے ایک آدم کی اولاد ہیں، تو پھر ان کے حقوق و فرائض بھی ایک جیسے ہوں گے۔ یہ ہے مساوات کی اصل بنیاد، وحدت الہ اور وحدت آدم۔ اور اس کی انہوں نے بتایا کہ مجھے تو اس نے یہ تاکید کی، اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں میں اس کے اوپر کاربند رہوں گا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور پھر اللہ سے اور بندوں سے رابطہ درست ہو گیا، درست لائن پہ ہو گیا، تو پھر بندوں میں سے جو والدین ہیں ان کے حقوق سب سے مقدم ہیں۔ یہاں پہ صرف ایک ہی ہے، سنگل پیرنٹ والدہ ہے، اس لیے واحد آیا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور مجھے اپنی والدہ کا تابعدار رہنے کا اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ہوا، اس لیے کہ اس نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا ہے۔ اب یہاں پہ ان کی پیدائش کا تو یہ ختم ہوتا ہے، لیکن ایک طویل حدیث تھی، وہ انشاءاللہ کل کے درس کے شروع ہونے سے پہلے میں اس کو بیان کروں گا، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ بھی 2 اور بچے ہیں جنہوں نے انتہائی چھوٹی عمر میں بات کی۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود وعلی آلہ واصحابہ الکرام۔
انک حمید